جو اندھیرے میں چل کر مسجد میں آتے ہیں، اندھیرے میں چل کر مسجد میں آتے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، اب تو اللہ نے مصنوعی لائٹیں دے دی ہیں کہ لوگ آسانی کے ساتھ رات کو بھی دن بنا کر الحمدللہ مسجد میں آتے ہیں، کتنی تیز لائٹیں چل رہی ہیں۔ فرمایا اندھیروں کی نمازیں، یہ رات کی نماز، عشاء کی نماز، یہ فجر کی نماز، بشر المشائین فی الظلمات بنور التام یوم القیامہ، آپ مسجد میں آئے، یہ اس ظلم میں یعنی اندھیرے میں آئے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، جو مسجد میں اندھیرے میں آیا ہے محبوب پیغمبر ان کو خوشخبری دو، قیامت کے دن اللہ ان کو اس سعادت سے نوازے گا کہ ان کو نور تام عطا فرما دے۔ ابھی بلا تاخیر میں شیخ محترم کو دعوت دوں گا کہ شیخ محترم آئیں اور ہمارے سامنے واضح اور مفسر اور مدلل خطاب فرمائیں۔ شیخ ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر خاص کرم ہے کہ اس خالق کائنات نے رمضان المبارک کے اس آخری عشرہ میں ہمیں اپنے گھر میں مسجد میں جمع فرمایا ہے، اور آپ یقیناً اس امید کے ساتھ اور اس خوشگمانی کے ساتھ ہم سب لوگ مسجد میں جمع ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ تھا جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 1175 نمبر، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے کہ ایسی محنت اور دنوں میں آپ اتنی سختی کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ یقینی بات ہے کہ ہم بھی ایسی راتیں مسجد میں نہیں جاگتے، ہم بھی راتوں کو اس طرح مسجد میں اکٹھا نہیں ہوتے، اس اہتمام کے ساتھ کہ پہلے خلاصۃ القرآن سنیں، بلکہ اس سے بھی پہلے قیام اللیل کوئی 1.5 گھنٹہ کریں، اور پھر خلاصۃ القرآن سنیں، اور پھر اس کے بعد علماء کے اور مبلغین کے واعظین کے بیانات کو سنیں، تو یقیناً یہ ایک بڑا ایک جہد مسلسل کا کام ہے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا بیٹھنا یہاں پہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنی سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ آیت جو آپ نے سورہ یونس کی سنی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں سیدھے رستے کی طرف رہنمائی بھی عطا فرماتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ہمارے لیے ایک ایسا امتحان کا گھر ہے، یہ ایسا دارالامتحان ہے کہ جس میں رہ کر ہم نے دارالسلام کی تیاری کرنی ہے، آخرت کے گھر کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے دارالمقامہ بھی کہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت بھی کہا ہے، جسے اللہ نے دارالقرار بھی کہا ہے۔ یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے جنت کی مختلف کیفیات کے اور حیثیتوں کے نام اور اصطلاحات قرآن کریم میں بیان کی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو، ہمیں اللہ تعالیٰ اس جنت کا مستحق بنائے۔ اور یقینی بات ہے کہ یہ دنیا بھی کٹھن، دنیا کے مراحل بھی کٹھن، مشکل مراحل، اور ایسی ایسی کیفیات اور ایسے ہمیں مشکلات سے گزر کر، ایسی مصیبتوں سے، صعوبتوں سے، مشکلات سے گزر کر میرے بھائیوں زندگی گزارنا ہے، تب یہ اللہ رب العالمین وہ کیفیت عطا فرمائیں گے جو جنت کی صورت میں ہوگی۔
خوش نصیب کون ہوگا، یہی ہمارا موضوع ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، باتیں ہم نے وہی کرنی ہے جو آپ نے علماء سے پہلے بھی سنی ہوں گی، کئی انداز سے سنی ہوں گی، لیکن بات وہی ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی زاویے سے اور کسی طریقے سے بات سمجھ آ جائے تو میری بھی زندگی سمر جائے گی اور آپ کی بھی سمر جائے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی جو ہے نا وہ سیدھے رستے پہ آ جاتا ہے تو خیر لک من حمر النعم، تو یقیناً یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے بھٹکے رستے سے ہٹتا ہے اور اپنے رویے سیدھے کرتا ہے، اپنی عادات کو درست کرتا ہے، اپنے اعمال صالحہ کی سمت کو متعین کر کے اس راستے پہ چل جاتا ہے، تو یقینی بات ہے یہ بتانے والے کی زندگی بھی سنور گئی اور جس نے عمل کیا اس کی بھی زندگی سنور گئی۔ اور سرخ اونٹ ایسے ہی سمجھے جس طرح آج آپ نے کہیں لیموزینز خرید لی ہیں، آپ کے لیے اس طرح اس سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سامان دے دیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک حدیث آپ نے ہوگی، صحیح بخاری کی 660 نمبر اور صحیح مسلم کی 1031 نمبر حدیث ہے، کئی مرتبہ علماء سے سنی ہوگی کہ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اس دن جس دن سوائے عرش کے سائے کے اور اس کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو عزیز بھائیوں، اب کیفیت یہ ہے کہ انسان یہاں سے دنیا سے جتنی زندگی اللہ نے اس کو عطا کی ہے وہ زندگی گزارے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص دنیا میں آیا ہے اس کے اوپر موت طاری ہو گئی ہے نا، اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ جزا اور سزا کا عمل اس کے ساتھ ہی اس کا شروع ہو جانا ہے، اور یہ برزخ کی زندگی وہ ساری زندگی گزارے گا جب تک قیامت کبریٰ قائم نہیں ہوتی، اس وقت تک میرے عزیز بھائیوں وہ اسی زندگی میں رہے گا۔ قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ سورہ زمر میں کھینچا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سور پھونکا جائے گا، ہر چیز جو ہے قرآن میں آتا ہے نا، کل من علیہا فان، سورہ رحمان کی آیت ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اور وہ کیفیت ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، اور اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اذا السماء انفطرت۔ یہ کیفیات ہے میرے عزیز بھائیوں، اس دن یہ نظام قدرت کی بھی ایسی کیفیات ہوں گی۔ لیکن کیا ہوگا، یہ ایک مرتبہ ہے جب ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، پھر دوسری مرتبہ ثم نفخ فیہ اخری، سور دوبارہ پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اللہ رب العالمین ان سارے جو ابتدائے کائنات سے لے کر اس قیامت کبریٰ قائم ہونے تک جتنے لوگ جو ہیں فوت ہوئے، اللہ سب کو اکٹھا کر کے ان کو کھڑا کر دیں گے، سب کو کھڑا کر دیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقوم الساعہ، قیامت قائم ہوگی، والشمس یوم القیامت کمقدار میل، اور سورج اس دن 1 میل کی مسافت پہ ہوگا، والناس یکونون علی قدر اعمالہم،
اور لوگ اپنی اپنی بدعملی کی بدولت اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہم من یکون الی کعبی، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، اتنے تھوڑے بد عمل ہوں گے، ان کے گناہ کم کیے ہوں گے۔ ومنہم من یکون الی رکبتی، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا۔ ومنہم من یکون الی حقوی، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا۔ ومنہم من یلجمہم الجاما واشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی فیم، صحابی بیان کرتے ہیں کہ کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا، لگام میں پہنایا ہوگا، بندہ اس میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، اس نے اتنے برے اعمال کیے ہوں گے۔ اسی لیے قرآن میں کہا ہے سورہ مزمل میں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْبِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ وہ کیسا دن ہوگا جس دن جو ہے نا جوانوں کو بوڑھا کر دے گا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یہ کیفیت ہوگی۔ اور پھر اس دن تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا۔ وہ دن ایسا ہوگا جس کی کیفیت ایسی ہے، 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر۔ میرے عزیز بھائیو، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ دن ہے جس دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس کے پاس یہ صفات ہوں گی، جس میں پہلا خوش نصیب آدمی وہ ہے کہ جس نے اپنی عدلیہ، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ، اپنی پبلک کے ساتھ انصاف کیا ہوگا۔ الامام العادل، اس نے انصاف کیا ہوگا، ان کو سہولیات کی فراہمی کی ہوگی، ان کے ساتھ انصاف والے معاملات کیے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو شخص بھی، جو کسی دور کا بھی ہو، مسلمان ہو، اللہ رب العالمین نے اس کو حکمرانی عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس کو عدلیہ عطا فرمائی ہے، وہ فیصلے کرتا ہے، وہ کسی جگہ پہ قاضی لگا ہے، وہ کسی جگہ پہ جج لگا ہے، وہ کسی جگہ پہ پنچایتیں بھگتاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو اتنی صلاحیت اور اختیار دیا ہے اور ان اپنے اختیارات کو بروئے کار لا کر انصاف کرتا ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا خوش نصیب یہ ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کی مسافت پہ ہوگا، سایہ صرف اللہ رب العالمین کے عرش کا ہوگا، تو اسی عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ اس عادل حکمران کو اللہ خوش نصیبی میں اس کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت تو اپنے پیغمبروں کو بھی عطا فرمائی، اور ان کو بھی یہی حکم دیا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ حکم دیا ہے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں نائب بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں میں فیصلہ کرنا ہے حق کے ساتھ، انصاف پہ مبنی، سچائی پہ مبنی، ولا تتبع الہوی، خواہش کی پیروی نہیں کرنی، کسی کے کہے پہ فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ وہ اصول ہے جو اللہ اپنے پیغمبر کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا اس طرح کرو گے نا گمراہ ہو جاؤ گے، کسی کے پیچھے لگ کر فیصلہ کرو گے،
خواہش کی بنا پہ فیصلہ کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یاد رکھنا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، جنہوں نے تعلیمات کو بلا دیا اور برے دن کے عذاب کو بلا دیا نا، یہ اللہ رب العالمین کی سزا ان کو بھگتنا پڑے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی حکم اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ المائدہ میں یہی حکم دیا ہے، اور فرمایا فاحکم بین الناس بالحق، کہ لوگوں میں آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی ریاست کا سربراہ بنایا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قضات کے بڑے عہدے پہ، یعنی آپ ہی فیصلہ کرتے تھے، معاملات کو آپ ہینڈل کرتے تھے، سارا کچھ آپ کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی، تو ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ حکم دیا فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، کہ آپ نے کبھی کسی کی خواہش کے پیچھے لگ کے فیصلہ نہیں کرنا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی سورہ مائدہ کی 8 نمبر آیت میں حکم دیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف قائم کرنے والے، اس کی گواہی دینے والے، ان کے ساتھ مل کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ حکم ہے ہم سب لوگوں کو، جو انصاف قائم کرنے والے، انصاف کی گواہی دینے والے، اہل انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے، کبھی جھوٹے لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، یہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے ججوں کے لیے، جو عدلیہ کے جج ہیں، وہ سول کورٹ کے جج ہوں، وہ ہائی کورٹ کے جج ہوں، سیشن کورٹ کے جج ہوں، سپریم کورٹ کے جج ہوں، سپریم جوڈیشل کونسل کے لوگ ہوں، کسی جگہ پہ بھی، حتیٰ کہ یہ ثالثی کونسل جو یونین کونسل کے سطح پہ بنی ہے، اللہ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے، اختیار دیا ہے۔ یاد رکھنا لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، خوش نصیبی لینا چاہتے ہو، اللہ کے ہاں قیامت کے روز خوش نصیب بننا چاہتے ہو، عرش کا سایہ لینا چاہتے ہو، تو یاد رکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو، کہ میں نے اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ یہ میری برادری کا نہیں ہے، یہ میرے علاقے کا نہیں ہے، یہ میری فیملی کا نہیں ہے، یہ میری سیاسی پارٹی کا نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج جب عدلیہ سے فیصلے آتے ہیں تو بدقسمتی سے یہ الفاظ سننا پڑتے ہیں کہ اس کا تعلق فلاں پارٹی سے ہے، اس کا تعلق فلاں سیاسی وابستگی ہے، فلاں علاقائی وابستگی ہے، میں نے اس کے حق میں فیصلہ اس لیے کرنا ہی اپنا بندہ ہے، خلاف اس لیے کرنا ہی اپنا بندہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، خوش نصیبی اس وقت ہی ملے گی جب میرے بھائیوں انصاف اور انصاف قائم ہوگا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ قیامت کے روز اس شخص کو اللہ تعالیٰ خوش نصیبی عطا فرما کے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اس حوالے سے، عدالت کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، عوام کو سہولیات کے حوالے سے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، کہ ایسا شخص جس کو اللہ رب العالمین کسی جگہ پہ حکمرانی عطا فرماتے ہیں، یسترعیہ اللہ رعیتا، کسی کو یونین کونسل کا چیئرمین بنا دیا، کسی کو جنرل کونسلر بنا دیا، کسی کو لیبر کونسلر بنا دیا، کسی کو چیئرمین وائس چیئرمین بنا دیا، ایم پی ایم این اے بنا دیا، سینیٹر بنا دیا، اور کسی کو چیف منسٹر بنا دیا، گورنر بنا دیا، وزیر اعظم بنا دیا، پرائم منسٹر صدر بنا دیا، گورنر جنرل بنا دیا، کچھ بھی بنا دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اختیار آ گیا ہے،
حتیٰ کہ میں یہاں تک کہتا ہوں کسی کو مسجد کا صدر بنا دیا، مسجد کا سیکٹری بنا دیا، محلے کا صدر بنا دیا، کالونی سوسائٹی کا صدر بنا دیا، اور اسی طرح کسی کو کسی ادارے کا سربراہ بنا دیا، اور اس کے متاحت جو اس کا اختیار ہے جو وہ استعمال کر سکتا ہے، اگر لوگوں کو سہولتیں نہیں نہ دیتا، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، صحیح بخاری کی 7151 نمبر حدیث ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب اختیار بنایا ہے، یسترعیہ اللہ رعیتا، سارا کچھ ملا ہے، اختیار موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن سہولت نہیں دے رہا، لوگوں کو تنگ کر کے رکھتا ہے، ان کے مفادات سے کھیل رہا ہے، فرمایا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، جس دن وہ مرے گا لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہوگا، فراڈ کرنے والا ہوگا، جھوٹ بول کے ووٹ لینے والا ہوگا، جھوٹ بول کے اختیار لینے والا ہوگا۔ محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ شخص خوش نصیب نہیں ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بد نصیب آدمی ہے، یہ خوش نصیب ہو سکتا تھا، ساری زندگی موقع ملا تھا، خوش نصیب ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے لیے بد نصیبی مول لی، لوگوں سے جھوٹے وعدے کر کے، اختیار کا غلط استعمال کر کے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوسرا خوش نصیب آدمی رجل شاب نشا فی عبادت اللہ، دوسرا وہ خوش نصیب آدمی جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا رجل شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان آدمی جس کی نشو و نما ہی اللہ کی عبادت پہ ہوئی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے اس مجمع میں کئی نوجوان ماشاءاللہ لوگ موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، اور اس کیفیت میں موجود ہیں جب یہ اس وقت بھی اگر یہ باہر نکلیں کچھ کمانے کے لیے کچھ 4 پیسے لے کر ہی آئیں گے، لیکن اب مسجد کے شوق نے، دین کے ذوق نے اور دینی تعلیمات کو سننے کے شوق نے آپ کو مسجد میں جمع کر دیا۔ کس وجہ سے؟ مسجد میں جائیں گے، عبادت میں شمار ہوگا، اللہ کا ذکر سنیں گے، تاک رات ہے، ممکن ہے اللہ رب العالمین اسی رات کو ہی لیلۃ القدر بنا دیں، اور اللہ رب العالمین وہ 30,000 راتوں کا ثواب جو 83 سال 4 مہینوں کے برابر، اس سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ شاید ہی ہماری قسمت میں لکھ دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمارے نصیب میں فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، نوجوانی ملی ہے، اس جوانی کے اندر اس نے میرے بھائیوں اپنی تعلیم بھی مکمل کرنی ہے، کاروبار بھی اس نے چلانا ہے، پیسہ کمانے کے لیے، جاب حاصل کرنے کے لیے، مستقبل کا کیریئر بنانے کے لیے اس نے اپنا سارا سلسلہ اسی عمر میں کرنا ہے، اسی میں اس کی شادی ہونی ہے، اسی عمر میں اس کی اولاد ہونی ہے۔ وہ جوان ہی ہوتا ہے جب تک اس کے اعضائے جسمانی جواب نہیں نہ دیتے، بندہ اپنے آپ کو جوان ہی سمجھتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ وہ کہتا ہے میں جوان ہوں، مینوں کی مسئلہ ہے، چاہے وہ چٹی داڑھی والا بابا ہوئے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ کہتا ہے میں جوان ہوں۔ لیکن جب اس کے اعضائے جسمانی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، زبان ذائقہ دینا چھوڑ دیتی ہے، گھٹنے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ بڑھاپا محسوس کرتا ہے۔ اس وقت تو وہ آدھا گھنٹہ پہلے بھی مسجد میں آ جاتا ہے، اذان سے بھی پہلے۔ سوال یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ اکثر سستی، کاہلی، غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ ایک صحت ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اور دوسری ہے فرصت کے لمحات جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس میں کام کر لیں۔ وہ مالک پوچھنا چاہتا ہے کہ بندے میں تجھے خوش نصیب دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے عمر دی، میں نے تجھے 30 40 50 60 70 سال دیے، تو نے اپنی زندگی میں کاروبار بھی کیا، دکان بھی بنائی، گاڑیاں بھی بنائی، کوٹھی بنگلہ بھی بنایا۔ مالک یہ چاہتا ہے ہم سے کہ یہ سارا کچھ تجھے میں نے دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، میرے لیے اس عمر میں کیا کیا ہے۔ جب جسم میں صلاحیت اور سکت نہیں رہی، بچوں نے دکان پہ بٹھانا چھوڑ دیا کہ بابا جی حاجی صاحب اب آپ دکان پہ نہ بیٹھا کریں، آپ کو 20 اور 5,000 کے نوٹ میں پہچان نہیں ہے، لوگ 20 کا دے کے 5,000 دی توڑے کو بقایا لے جاندے ہیں، لہذا گھر بیٹھیا کرو۔ گھر میں بیٹھتے ہیں بابا جی حاجی صاحب، بہو کہتی ہے آپ کو کھانسی آتی ہے، میرا بچہ جاگ جاتا ہے، آپ باہر ذرا نا کرسی بچھا لیں، چارپائی بچھا لیں، کرسی باہر رکھ لیں،
بچہ جاگ پڑتا ہے، پھر بابا جی آدھا گھنٹہ پہلے اذان سے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اس وقت تو نہ گھر نے آپ کو پناہ دی نہ دکان نے دی، اب تو مسجد میں آئے تنگ ہو کر۔ جب خوش نصیبی کی بات تھی وہ جوانی کا عالم تھا، جب اللہ نے ساری سہولتیں جسمانی اعتبار سے دی تھی، مالی اعتبار سے دی تھی۔ میرا مالک جاننا چاہتا ہے بندے تو نے اس وقت اپنے رب کو کتنا وقت دیا تھا۔ اسی لیے سورۃ الکہف میں نا وہ نوجوانوں کا واقعہ ہے، وہ نوجوان ہی تھے، قرآن کریم میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ ہم آپ پہ ایسا قصہ بیان کرتے جو حق پہ مبنی، چند نوجوان تھے جن کا قرآن میں 3 بھی 5 بھی 7 بھی تذکرہ آتا ہے، وہ آپ نے سورۃ الکہف علماء سے سنی بھی ہوگی، خلاصہ قاری صاحب نے بتایا بھی ہوگا آپ کو کہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ یہ 309 سال وہاں پہ غار میں ٹھہرے، لیکن کس بنا پہ کھڑے ہو گئے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس رب کے سوا کسی کو معبود بناتے ہی نہیں ہیں، ہمارا خالق و مالک وہ ہے جس کو الہ رب العالمین کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے خوش نصیبی کہ جب اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، سٹینڈ لیں اس وقت، عقائد کی پختگی کریں اس وقت، عبادت کی پختگی کریں اس وقت، اور تب جا کے بندہ خوش نصیبوں میں شمار ہوتا ہے۔ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں پہلی بات یہی آپ نے فرمائی شبابک قبل حرمک، آج جوانی ہے، قبل حرمک، اپنا بڑھاپا آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، اور وغنا کا قبل فقرک، تنگ دستی آنے سے پہلے اللہ نے غنی بنایا ہے، پیسہ دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھو۔ وصحت کا قبل سقمک، اللہ نے صحت دی ہے، بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ میرے عزیز بھائیوں، اور فرمایا وفراغ کا قبل شغلک، آج فرصت کے لمحات موجود ہیں، کسی کام کرنے سے پہلے میرے عزیز بھائیوں اس کو غنیمت سمجھ لو۔ یہ جناب محبوب پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح موت آنے سے پہلے زندگی غنیمت سمجھ لو، تب جا کے انشاءاللہ یہ نوجوان خوش نصیبوں میں شمار ہوگا اگر یہ جوانی کو صحیح کام پہ لگا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، تیسرا خوش نصیب آدمی فرمایا رجل قلبہ معلق فی المسجد، وہ خوش نصیب آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے کئی خوش نصیب ہیں، قرآن کریم میں ان کی صفت بیان ہوئی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ کی مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پہ ایمان، یوم آخرت پر ایمان، پھر نماز قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اور دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ یہ سب سے تو خوش نصیب آج وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے اعتکاف اختیار کر لیا ہے۔ سب سے خوش نصیب وہ ہے، وہ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل
جو مسجد کی چاہے انتظامیہ میں ہو، چاہے نمازیوں میں ہو، چاہے مسجد کی کسی بھی طرح دیکھ بھال کرنے والا ہو، مسجد میں نمازیوں کی سہولت کے لیے پانی کا اہتمام کرنے والا، پنکھے چلانے والا، صفائی کرنے والا، میرے بھائیوں یہ سارے وہ خوش نصیب ہیں جن کا دل مسجد میں اس اعتبار سے لٹکا رہتا ہے کہ یار آج مسجد میں فلاں کام، اتنے بلب سڑے ہوئے ہیں، فلاں پنکھا صاف کرنے والا ہے، اے سی کی سروس ہونے والی ہے، یہاں پہ مشین پھرنے والی ہے، جس کا دل ہی مسجد میں لٹکا رہتا ہے، یہ بھی انہیں خوش نصیبوں میں شامل ہے جس کو مسجد کا ہی دھیان رہتا ہے۔ رجل قلبہ معلق فی المسجد۔ اور انتظامیہ وہ مساجد کی جو یہ سہولیات دیتی ہے میرے بھائیوں، یقینی طور پر وہ اس حدیث کا مصداق بنتی ہوگی۔ اللہ کریم مساجد کی انتظامیہ کو حقیقی معنوں میں اس حدیث کا مصداق بن کر خوش نصیبی عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ کریم ان کو سعادت مندوں میں اور خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اسی لیے سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، آپ خوشخبری دیں جو اندھیرے میں چل کر مسجد میں آتے ہیں، اندھیرے میں چل کر مسجد میں آتے ہیں۔ رات کا اندھیرا ہے، اب تو اللہ نے مصنوعی لائٹیں دے دی ہیں کہ لوگ آسانی کے ساتھ رات کو بھی دن بنا کر الحمدللہ مسجد میں آتے ہیں، کتنی تیز لائٹیں چل رہی ہیں۔ فرمایا اندھیروں کی نمازیں، یہ رات کی نماز، عشاء کی نماز، یہ فجر کی نماز، بشر المشائین فی الظلمات بنور التام یوم القیامہ، آپ مسجد میں آئے، یہ اس ظلم میں یعنی اندھیرے میں آئے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، جو مسجد میں اندھیرے میں آیا ہے محبوب پیغمبر ان کو خوشخبری دو، قیامت کے دن اللہ ان کو اس سعادت سے نوازے گا کہ ان کو نور تام عطا فرما دے گا۔ یہ اندھیرے میں چل کر مسجد میں آئے، ان کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، یہ نماز پڑھ کے جاتے، انہیں فوری طور پر احساس ہوتا ہے، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں اگلی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، میں نے اگلی نماز پڑھنی ہے، میں نے جا کے فلاں صف میں کھڑے ہونا ہے، میں نے جا کے مسجد کا یہ دھیان رکھنا ہے، یہ کام کروانا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں کتنی پیاری بات ہے۔ اور عزیز دوستوں اور بھائیوں، چوتھا وہ خوش نصیب آدمی جس کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین عرش کا سایہ نصیب فرما کے دارالسلام میں جنت عطا فرما دیں گے۔ فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، دو لوگ آپس میں محبت کرنے والے، دو لوگ آپس میں محبت کرنے والے جن کی محبت بھی اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اگر جدا بھی ہوتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی عالم دین سے دوستی لگائی، کس بنا پہ؟ اس کی صحبت میں بیٹھیں گے نمازی بن جائیں گے۔ قاری صاحب سے دوستی لگائی کس وجہ سے؟ ان کے پاس بیٹھیں گے دین کی باتیں سیکھیں گے، مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں میں فلاں بندے سے میں اس کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، کیوں؟ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ مومن آدمی کی صفت یہ ہے کہ وہ غلط مجلسوں میں نہیں بیٹھتا، اور اس طرح کے دوستوں میں نہیں بیٹھتا جو فضول دوست ہوتے، جو لغویات فرزودہ باتیں اپنی زبان سے نکالتے، ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، ایسے لوگوں سے مومن اعراض کرتا ہے، ان سے منہ موڑتا ہے، ان سے دور بھاگتا ہے، مومن آدمی ان میں نہیں بیٹھتا، تو وہ ان سے جدا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ ہے رجلان تحابا فی اللہ، محبت بھی اللہ کی وجہ سے آپ نے اس سے تھوڑی سی کنارہ کشی اختیار کی، اس سے مجلس میں نہیں بیٹھے، اس وجہ سے کہ اس کی گفتگو میں لچر پن ہے، بےہودہ پن ہے، یہ میرے کہنے سے بھی باز نہیں آتا، لہذا میں نے اس کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو داغدار نہیں کرنا، میں اس سے جدائی اختیار کر رہا ہوں۔ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو شخص اس طرح محبت پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی طرح ہی جدا ہوتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے، قیامت کے دن اللہ خوش نصیب بنا کے ان کو عرش کا سایہ نصیب فرما کے ان کو جنت بھی عطا فرما دیں گے۔ قیامت کا روز ہوگا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلال اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری محبت کی وجہ سے مجھ اللہ رب العالمین کی وجہ سے محبت کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ آئیں آج کے دن میں اللہ رب العالمین ان کو میرے بھائیوں اس طرح اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں، اس دن جس دن سوائے میرے اس عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں سعادت اور خوش نصیبی عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگلی بات یہ ہے، اگلا عمل یہ ہے، پانچواں شخص کہ رجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، کہ ایسا شخص جس کو کوئی خاتون برائی کی دعوت دیتی، مال و دولت والی ہے، خوبصورت خاتون ہے، لیکن بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ برائی کی طرف نہیں جاتا، تو میرے عزیز بھائیوں، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کریم اس کو بھی خوش نصیب بنا کر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اور اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آپ دیکھیے نا، شریعت کے رموز کتنے اچھے ہیں، اصول کتنے اچھے ہیں، شریعت نے بنیادیں ہی اتنی پیاری باندھی ہیں۔ شریعت نے مردوں کو الگ حکم دیا ہے، عورتوں کو الگ حکم دیا ہے، تاکہ آپ اس طرف جائیں ہی نہ، غیر محرم کی طرف آپ کی نظر اٹھے ہی نہ۔ سورہ نور میں یہی باتیں بیان کی ہیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن مردوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، نہ اختلاط کریں خواتین کے ساتھ، ان کے ساتھ مل جل کر نہ بیٹھا کریں، غیر محرم خواتین کے ساتھ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ ایک آیت میں مردوں کو حکم ہے، اگلی آیت میں عورتوں کو بھی یہی حکم ہے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی مجالس میں اختلاط کرنے، مختلف ہونے میں آپ احتیاط کرتے ہیں تاکہ آپ اس طرف جائیں ہی نہ۔ صحیح بخاری میں میرے عزیز بھائیوں بڑا اہم واقعہ موجود ہے، اسی حوالے سے بڑا لمبا واقعہ ہے، اختصاراً عرض کرتا ہوں۔ مصیبت میں، مشقت میں پھنس گئے، غار میں پھنس گئے، اور ہر شخص نے سوچا، تین لوگ تھے کہ اپنے اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے اعمال پیش کرتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، ہم کدھر غار میں پھنس گئے۔ اس میں وہ شخص تھا جس نے یہی مسئلہ پیش کیا کہ اللہ، وہ میری فلاں خاتون تھی جو ہمارے جاننے والی تھی، عزیزہ تھی، میں اس سے فائدہ جسمانی لحاظ سے لے سکتا تھا، لیکن اللہ مجھے تیرا ڈر آ گیا، تیرا خوف آ گیا، اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس نیک عمل کی وجہ سے جو اس نے نیک عمل کا واسطہ غار میں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غار کی مصیبت سے نجات عطا فرما دی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اگر اللہ رب العالمین اس طرح غار میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نجات عطا فرما سکتے ہیں، تو میرے عزیز بھائیوں ہمیں اللہ تعالیٰ مصیبت سے نجات نہیں عطا فرما سکتے؟ آپ نے فرمایا ہے نا، دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو عقیدے کی بات ہے کہ انسان پھنسا ہو تو اللہ کو یاد کرے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے جو مصیبت میں پھنسے ہوئے کی پکار کو سنتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ یقیناً کوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ 5 خوش نصیب آپ نے سنے۔ چھٹا وہ شخص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ایک شخص ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں مال خرچ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ، اس کے ایک ہاتھ سے اس نے خرچ کیا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتا اس کے دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔
یہ تقوی کا اعلیٰ ترین لیول ہے جو انسان اختیار کرتا ہے. ورنہ شریعت میں میرے بھائیوں اصول سمجھ لیجئے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آپ کی نیت ریاکاری کی نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے دونوں اصول بیان کیے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. آپ اگر ان تبدوا الصدقات، صدقات کو اگر آپ ظاہری اعتبار سے دیتے ہیں، فنعما ہی، بہت اچھی بات ہے. قرآن کہتا ہے ان تخفوها، ظاہری اعتبار سے دیں، یہ ذہن میں ہو میرا صدقہ دیکھ کر، میرا خرچ شدہ مال دے کر یہ بندہ، یہ فلاں لوگ، ان کے دل میں بھی حرص پیدا ہو، طمع پیدا ہو، ذوق پیدا ہو، یہ بھی خرچ ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کو دوہری نیکی، ترغیب کی نیکی الگ ملے گی، اپنا خرچ کرنے کی الگ ملے گی. تو میرے بھائیوں، آخری بات، آخری خوش نصیب آدمی وہ ہیں محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں بیٹھا ہے. یہ اعتکاف والے بھائی تنہائی میں بیٹھے ہیں، خلوت نشینی اختیار کی ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں. اور انسان اکیلا بیٹھا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تنہائی میں بیٹھنا اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، آنکھوں کا بہہ جانا، آنسو نکل جانا اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ اس کو اتنی خوش نصیبی عطا فرمائیں گے کہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اور جنت عطا فرما دیں گے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ تمام اعمال جتنی ہمارے اندر سکت ہے، جتنی ہمارے اندر صلاحیت ہے، اور اللہ رب العالمین نے جتنی ہمت اور توفیق ہمیں دی ہے، یہ اعمال میرے بھائیوں ہم بھی کر سکتے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہم بھی اپنے اپنے تائیں یہ سمیٹ سکتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے. میرے عزیز بھائیوں، میں نے پرسوں بھی آپ سے ہم کلام ہوا تھا ادھر ہی، آپ کو یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ تصور کریں کہ یہ جو رات ہے ممکن ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہی لیلۃ القدر والی ہے. اور آج اگر اللہ رب العالمین، آج ہو، اگلی ہو، اس سے اگلی ہو، کوئی بھی رات ہو، اگر آپ آخری عشرے میں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری، یہ 10 دن محنت کرتے تھے. یہ 10 کی 10 راتیں، سچی بات ہے، محنت کریں اور محنت کریں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کے نصیب میں وہ رات بھی لکھ دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ اعمال آپ کرتے جائیں گے. ان اعمال کو پانے کے لیے اچھے سے اچھا عمل اللہ کے حضور پیش کریں گے. اور آپ تصور کریں آپ کو وہ رات مل گئی انشاءاللہ 1000 مہینے سے بہتر، 30,000 راتوں سے بھی اللہ تعالیٰ بہتر آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال اللہ اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ جو نیکیاں کر رہے ہیں اللہ مزید خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو تیرے حضور پیش کی ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ نیکیاں مزید کرنے کی توفیق عطا فرما اور مولا کریم برائیوں سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ جی، الحمدللہ، جزاک اللہ. یہ تھے جی ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب، جو کہ انتہائی خوبصورت انداز میں، فصیح اللسان، فصیح انداز میں ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث کہ جس میں 7 خوش نصیبوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان کا تذکرہ ہمارے سامنے کر رہے تھے. یقیناً جی آپ نے یہ حدیث سنی ہے، لیکن یہ حدیث سننے کے بعد کیا ہم میں سے کسی نے یہ سوچا ہے کہ یار آپ بھی کسی نہ کسی کیٹیگری، کسی نہ کسی قسم کے آنے کہ نہیں؟ کیوں جی یہ ذرا میری طرف توجہ کیجیے گا جی. یہ 7 افراد ہم نے سنے ہیں کہ جن کو عرش کا، آج دیکھو نا جی گرمی کا موسم، گرمی آنے والی ہے، اے ساڈا پکھا بند ہو جائے نا تو ساری مسجد چ رولا پا دینے آپ پکھا چلاؤ، کنے بند کیتا ہے یار؟ یہ 7 بندے جب
دھوپ ہی دھوپ ہے، سورج جو ہے 1 میل کے فاصلے کے اوپر آ چکا ہے، سایہ کوئی نہیں ہے، پنکھا کوئی نہیں، اے سی کوئی نہیں۔ تو کیا یہ پوری گفتگو سن کے ہم نے یہ سوچا ہے کہ یار ہمارا بھی کسی 7 قسموں میں سے ہمارا بھی کہیں شمار ہے یا کہ نہیں؟ ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی گزار لی، بوڑھے ہیں، اور کچھ حضرات وہ ہیں کہ جو نوجوان ہیں، کچھ احباب وہ بیٹھے ہیں جو کہ ابھی جوانی کی عمر کو شروع کر رہے ہیں، کیا جنہوں نے اپنی زندگی جوانی کی گزار لی ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار میں نے اپنی جوانی اپنی رب کی اطاعت میں گزاری، رب کی فرما برداری میں گزاری، لہذا میرا شمار اس میں ہو گیا، کہہ سکتا جی کوئی؟ اور جو ہم نوجوان اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یار اسی اپنی جوانی اپنی زندگی وہ ہم رب کے لیے وقف کر رہے ہیں، رب کے لیے دے رہے ہیں، ہماری زندگی رب کے لیے، اور رب کی اطاعت میں گزر رہی ہے، تو قیامت والے دن ہمیں عرش کا سایہ مل جائے گا؟ ہے سکتی کوئی؟ تو یہ باتیں سننے اور یہ احادیث سن کر، یہ تاک راتوں کے درود سن کر ہم نے یہ نہیں کرنا کہ بھائی ادھروں سن لیتے ایس کان دو ادھر جا رہی، نہیں، ہم نے سوچنا ہے یار بیٹھ کے کہ یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا یہ باتیں غلط ہو، کیونکہ ہمارا ایمان ہے ساری دنیا کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، تباہ ہو سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان نیچے گر سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، چاند تارے یہ ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی بات غلط ہے، نہیں ہو سکتی۔ پھر سوچنا چاہیے یار اپن کہ ان 7 افراد میں سایہ صرف انہاں بندیاں نوں ملنا ہے، باقی یہ نہیں کہ جس کا مکان وڈا ہے یا جو دنیا میں مالدار تھا، دنیا میں بڑا عہدہ تھا، دنیا میں بڑا اثر و رسوخ تھا، سردار تھا، چودھری تھا، اس کو عرش کا سایہ ملے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہی وہ 7 افراد ہیں جن کو قیامت والے دن عرش کا سایہ ملنا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے کیا کوشش کی ہے کہ ابھی سے ہم نے ذہن بنا لیا کہ یار ہم اپنا شمار جو ہے نا ان لوگوں میں کریں گے، کم از کم اس کیٹیگری میں، چلو اس مجلس میں اس کیٹیگری میں ہم آنے کی کوشش کریں گے۔ چلو ہماری عمر جو ہے نا وہ ایسے ہی چلی گئی، شیخ صاحب تشریف لا چکے جی، ہماری عمر جو ہے نا وہ چلی گئی، تو ہم جو ہے نا صرف اس کیٹیگری میں اپنا شمار کروا لیں کہ ہم اپنا تعلق جو ہے نا مسجد کے ساتھ مضبوط کر لیں، کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے ہوئے مسجد کا خیال آنا چاہیے، تو کم از کم اس میں تو ہو جائے نا جی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت جی ہم سب کو قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے، کوئی بھی ہم میں سے محروم نہ جائے۔ اللہ رب العزت جی ہمیں وہ عقائد اور اعمال جو کہ قرآن و سنت کے مطابق وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی شیخ صاحب کے خطاب